لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، عزیز طلبہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کورس کا آج تیسرا دن ہے، اور اس کے پہلی نشست میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ کل تک سوال نمبر 185 تک پڑھی جا چکی تھی، سوالات آپ کے سامنے پڑھے جا چکے تھے۔ اب اس کے بعد آج سے 186 سے شروع کرتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ۔ کاٹ کرنے کے بعد عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ قید کرنے کے بعد عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ چلیے۔ عمر بن امیہ طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ موذر سے ہے، تو اس نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی مان کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کی مان نے ایک گردن آزاد کرنے کی نظر مان رکھی تھی۔ کہتے ہیں عمر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق، کن کا تعلق؟ عمر بن امیہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ قبیلہ مضر سے ہے، قبیلہ مضر سے ہے۔ تو اس نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر کے، پیشانی والے سر کے سامنے کے بال کٹوا کر کے کیا کیا؟ ان کو اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا، کیونکہ ان کے ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں غلام کو آزاد کروں گی۔ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجی اور بیر معونہ میں صحابہ کو شہید کرنے والوں کے خلاف کتنے دنوں تک بد دعا کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حادثات سے سخت رنج و غم پہنچا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے قاتلوں پر 30 روز تک نمازیں پڑھ فجر میں بد دعا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں حادثات، یعنی واقعہ رجی اور اسی طریقے سے دوسرا واقعہ کیا ہے جی؟ عزل اور قارہ والا، اس سے پہلے جو واقعہ گزر چکا، ان دونوں واقعات کی خبر، جس میں 10 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا اور اس میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، تو ان دونوں واقعات، دونوں حادثات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی۔ صحابہ کرام کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، جن لوگوں نے مارا تھا، وہ سب حفاظ صحابہ تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، جن کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دنوں تک ان لوگوں کے اوپر بد دعا کی، ان مشرکین کے اوپر جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا، ان کے اوپر 30 دنوں تک بد دعا کی۔ چلیے۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے راستے میں خرخرہ نامی مقام پر کیا غلطی سرزد ہوئی؟ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ راستے میں جب خرخرہ نامی مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے، جنہیں انہوں نے دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا۔ حالانکہ ان
उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहदनामा था। यानी हजरत अमर इब्न उमैया अज़्ज़मरी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब छूट गए, आज़ाद हुए, वहाँ से निकले, तो करकरा नामी एक मकाम पर, एक जगह के ऊपर दो आदमी मिले जो दरख्त के नीचे बैठ करके आराम कर रहे थे। तो अमर इब्न उमैया ने समझा कि हमारे साथियों को जिन लोगों ने कत्ल किया है उन लोगों में से ये लोग भी शामिल हैं। उन्होंने क्या किया, उन दोनों आदमी को कत्ल कर दिया। हालांकि वो दोनों आदमी बनु किलाब के लोग थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु किलाब से ये पैक्ट किया था कि तुम्हारे आदमी को हमारे आदमी कत्ल नहीं करेंगे, हमारे आदमी को तुम्हारे आदमी कत्ल नहीं करेंगे। गलती से ये कत्ल हो गया। चलिए, गज़वा बनु नज़ीर मदीना पहुंचकर हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उसकी इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हाँ, जब अमर इब्न उमैया अज़्ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना पहुंचे और उसकी इत्तला दी कि रास्ते में दो आदमी थे, हमने उनको कत्ल कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? चलिए, मदीना पहुंचकर जब उन्होंने इसकी इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ऐसे दो आदमियों को कत्ल कर दिया है जिनकी दियात मुझे देनी होगी। यानी तुमने ऐसे दो आदमियों को मार दिया जिनसे हमने वादा किया हुआ था कि उनको कत्ल करना नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, उसका दियत देंगे। दियत मतलब क्या है? दियत जानते हैं क्या चीज? कंपल्सेशन। सही, एक आदमी के कंपल्सेशन कितना है? 100 ऊंट। कितना? 100 ऊंट। 100 ऊंट देना पड़ेगा। अगर वो लोग लेने पर राजी हो गए तो उनको कितना देना पड़ेगा? 100 ऊंट मकतूल के घर वालों को देना पड़ेगा। चलिए, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बनु नज़ीर के यहाँ, ये बनु नज़ीर कौन है जी? बनु नज़ीर कौन है? मदीना के यहूदियों का एक कबीला है। कौन, कितना कबीला था मदीना का में यहूदियों का? 3 कौन कौन? बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा। तो ये बनु कैनुका को क्या हुआ? उनको निकाल दिया गया था पहले ही। कब निकाला गया था? जंगे बदर के बाद। जंगे बदर के बाद कब? शव्वाल 2 हिजरी में बनु कैनुका को निकाल दिया गया था। बनु कैनुका के बाद अब ये बनु नज़ीर का मामला पेश आया। चलिए, तशरीफ ले गए कि वो दोनों मुक्तलीन की दियत की अदायगी में साथ दे। दोनों मकतूलीन की दियत की अदायगी में साथ दे जिसका उनके साथ मुआहदा था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, देखिए, पहले जमाने में होता यह था कि लोग जब एक दूसरे से पैक्ट करते थे ना, तो पैक्ट में यह होता था कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो दियत देने में तुमको भी साथ देना पड़ेगा। तुमसे कोई गलती हुई तो दियत देना पड़ा तो हमको भी साथ देना पड़ेगा। तो मुसलमान से गलती हुई थी, अमर इब्न उमैया ज़मरी से ये गलती हुई थी कि उन्होंने 2 आदमी को गलती से मार दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर के पास पैगाम भेजा कि भाई देखो, हमारे एक आदमी से गलती हो गई है और 2 आदमियों की दियत हमको देनी है। तो इस 2 आदमी की दियत में तुमको भी हिस्सा लेना पड़ेगा, तुमको भी, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तुम्हारा जो हिस्सा है वो हिस्सा तुमको देना पड़ेगा। चलिए, मुआहदा के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियत की अदायगी में साथ देने की गर्ज से बानो नज़ीर तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा कि अबुल कासिम हम ऐसा ही करेंगे। आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम आपकी जरूरत पूरी किए देते हैं। हाँ, ये बनु नज़ीर की एक चाल थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और कहा कि देखो भाई, हमसे, हमारे एक आदमी से गलती हो गई है, हमको दियत देनी है, तो तुम्हारा जो हिस्सा बनता है तुम दो हमको। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, हम दियत आपको देंगे, आप यहाँ पे तशरीफ रखिए, बैठिए,
ہم پیسہ لے کر آتے ہیں، سامان لے کر آتے ہیں، یہ کہا. یہ ان کی چال تھی. آگے چلیے. ان کی اس بات سے مطمئن ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے تو یہودیوں نے کیا سازش کی؟ ایک دیوار تھی، دیوار میں ظاہر سایہ ہوتا ہے نا، تو اس سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ان کے انتظار میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھیے، آپ کی جو ضرورت ہے ہم ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، ہم لوگ پیسہ لے کر کے آ رہے ہیں، سامان لے کر آ رہے ہیں، یہ کہا تھا. چلیے کیا سازش ہوئی اس کے بعد دیکھیے. ان کی یہ بات سن کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کی گھر سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے گئے تو انہوں نے آپ کی قتل کی سازش کی اور کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دے. ہاں، یعنی دیوار پہ ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے کیا سازش کیا؟ کہا کہ کوئی آدمی چکی جانتے ہیں جس میں آٹا وغیرہ پیسا، دال وغیرہ پیسا جاتا ہے، پہلے زمانے میں بھی پیسا جاتا تھا، اب تو الیکٹرونک والا معاملہ ہو گیا، پہلے ہاتھ سے چلا کر کے پیسا جاتا تھا. تو وہ چکی کا جو یہ ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، پتھر کا، اس پتھر کو لے کر کوئی دیوار پہ چڑھے اور نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اوپر سے اگر سر پہ پتھر گرا دے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں، فوت ہو جائے گا، معاملہ سر پھٹ جائے گا، آدمی انتقال ہونے کا خطرہ ہے. تو ان لوگوں نے یہ سازش کی اور ایک آدمی کو تیار کیا کہ تم لوگ جا کر کے تم ان کے اوپر سر میں چکی کا پتھر گرا دو. چلیے. کام کے لیے ان میں سے کون بدبخت تیار ہوا؟ اس کام کے لیے ان میں سے جو بدبخت تیار ہوا اس کا نام ہے عامر بن جہش. عمرو بن جہش. اس کام کے لیے جو آدمی تیار ہوا اس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن جہش. چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم کیسے ہوا اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بازریہ وحی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھ کر مدینے کی طرف آ گئے اور محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہودیوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ مدینے سے نکل جائے، اب میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردنوں مار دیا جائے گا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا آپ کے بارے میں یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، آپ یہاں سے اٹھیے اور نکل جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بنو نذیر والوں کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ 10 دنوں کے اندر مدینہ خالی کر دو، مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ تم لوگ دھوکے باز ہو، غدار ہو اور تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور 10 دن کے بعد اگر کوئی پایا گیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. چلیے. 10 دن کا ڈیڈ لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا اور کہا کہ 10 دن میں تم کو ایریا چھوڑ دینا ہے، علاقہ چھوڑ کے جانا ہے. چلیے. اس نوٹس کے بعد یہودیوں نے کیا کہا؟ ہاں، اس نوٹس پر یہودیوں نے کہنے پر چند دنوں تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن پھر ان کے ارادہ بدل گیا اور آپ کو کہنا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کریں. ہاں، شروع میں تو ان لوگوں نے سفر کی تیاری کی، لیکن بعد میں کسی کے کہنے پر یا کچھ ہونے پر ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، ہم چھوڑ کے مدینہ جانے والے نہیں ہیں. چلیے. سفر کی تیاری کرنے کے بعد یہودیوں کا ارادہ کیسے بدل گیا؟ دراصل منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ. میرے پاس 2000 لڑائی کے ماہر لوگ موجود ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے، بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے. اس بات سے قوت پکڑ
यहूदियों ने अपना इरादा बदल दिया। یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، اس نے کہا کہ میرے پاس 2000 فوج ہے، وہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے لگا دیں گے، اور یہودیوں کا ایک اور قبیلہ بنو قریظہ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، قبیلہ غطفان والے تمہاری مدد کریں گے، تم لوگ ڈٹ جاؤ۔ ڈٹ جاؤ مطلب جم جاؤ، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تمہاری حفاظت کریں گے، مدینہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کا جواب ملا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کا جواب ملا تو آپ نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور مدینے کے مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم کو سونپا اور جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بنو نذیر کی طرف چلے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے الٹیمیٹم کا پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مدینے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو گورنر بنایا، اپنے پیچھے چھوڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور لے کر کے گئے اور ان کو بنو نذیر والوں کا محاصرہ کیا، یعنی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چلیے اس محاصرے کا مقابلہ بنو نذیر نے کس طرح کیا؟ محاصرے کے بعد بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گلیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ یہ اس محاصرہ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو بنو نذیر اپنے اپنے قلعہ کہتے ہیں فورٹ کو، جو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، جنگی تدبیر سے بچنے کے لیے جو بڑے اونچے مکان بنائے جاتے ہیں اس کو قلعہ کہتے ہیں، اس میں جا کر کے یہ لوگ پناہ لیتے ہیں اور گلیوں میں چھپ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر تیر اور پتھر برسانا شروع کیا ان لوگوں نے۔ چلیے اس محاصرے کا انجام کیا ہوا؟ بنو نذیر کے قلعے درختوں اور باغات سے گھرے ہوئے تھے جو کے لیے صفر کا کام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے، اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد یا 15 روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیا کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ ان کا جو قلعہ تھا نا وہ چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے کیا تھا؟ گھرا ہوا تھا، تو مسلمان جب ادھر سے تیر چلاتے تھے تو ان کو پہنچتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ دیا جائے، اس میں آگ لگا دی جائے۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب ہم بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے خبر بھیجا کہ ہم لوگ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اس صورت میں کہ ہم لوگ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، نکل جائیں گے، مدینہ میں نہیں رہیں گے۔ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اجازت دی کہ ہتھیار کی سوا جو ساز و سامان چاہنے لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سک لے گئے، حتیٰ کہ چلیے چھتوں کی دروازے اور اکھاڑ کر لے گئے، کھوٹیاں اور خاتون کی اکھاڑ کر لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ نکل کے یہاں سے جاؤ۔ کہا کیا لے جا سکتے ہیں؟ کہا ہتھیار چھوڑ کے سب لے جا سکتے ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ چھت کے جو کڑی تھے، جو دروازے تھے، سمجھ رہے ہیں، جو لکڑی لگے ہوئے تھے، سارا چیز اکھاڑ کر کے لے گئے کہ ہم اگر اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تو ہم لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں رہ سکتا۔ چلیے جلدی پڑھیے۔ ہاں، جلا وطنی کے بعد جب مدینہ منورہ سے ان کو بھگایا گیا تو وہ لوگ کہاں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، کہاں چھپتے ہیں؟ چلیے کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام
जा बसा। کچھ لوگ خیبر چلے گئے، خیبر مدینے سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں چلے گئے، اور کچھ لوگ کہاں چلے گئے؟ ملک شام، جس کو سیریا کہا جاتا ہے، سیریا جا کر کے آباد ہو گئے۔ چلیے اب یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہوا، پڑھیے تو، غزوہ بدر ہے کہ ددر ہے؟ اس کو ڈی کو بی بنا دیجئے، غزوہ بدر یا بدر۔ چلیے بنو نصیر کے جلے بدر کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ہاں، بنو نذیر کے جلا وطنی کے بعد کون سا واقعہ پیش آیا؟ بنو نصیر کے جلے بدر کے بعد غزوہ بدر جو پیش آیا تھا، ابو سفیان نے بدر کے خاتمے پر اعلان کیا تھا کہ اگلے سال بدر میں پھر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اس واقعے کے مقابلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان 4 ہجری میں بدر کی طرف چلے اور وہاں 8 دن تھک کر اور ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر، دیکھیے کل جب بات ہوئی تھی، جنگ احد ختم ہو گیا تھا، تو ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ ہم آئندہ سال بدر میں ملاقات کریں گے۔ اس واقعے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے شعبان 4 ہجری، کتنا؟ شعبان 4 ہجری میں صحابہ کرام کو لے کر کے آپ بدر کے مقام پر پہنچے، اور 8 دنوں تک وہاں رک کر کے مشرکین مکہ کا آپ انتظار کرتے رہے۔ اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ بدر دوم یا جنگ بدر 2، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ یہ جو غزوہ بدر دوم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 لوگ تھے۔ کتنے؟ 1500 لوگ تھے، 1500 لوگ تھے، اور 10 گھوڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کیا بدر میں مسلمانوں اور کافروں کا درمیان مقابلہ ہوا؟ جی نہیں، ابو سفیان 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر ضرور نکلا، لیکن وہ ڈرا ہوا تھا، اس لیے راستے سے ہی یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ جنگ اس وقت موزون ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکے اور تم بھی دودھ پی سکے۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس جاؤ۔ اس پر پورا لشکر کیسے مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ ابو سفیان نے وعدہ تو کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل بھی گئے، لیکن وہ کافی ڈرا ہوا تھا، ہے نا، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈرا ہوا تھا، اسی لیے وہ نکلا ضرور، کچھ لوگوں کو 50 سواروں کو لے کر 2000 آدمی کو لے کر نکلا۔ آدھے راستے سے یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو ابھی خشک سالی ہے، گھاس نہیں ہے، جانوروں کو چرنے کے لیے بھی آسانی نہیں ہے، ایسے وقت میں لڑائی اچھا نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ بہانہ بنا کر کے واپس چلا گیا۔ اب آپ پڑھ کر کے مائک کو ادھر دیجئے، چلیے غزوہ بنی مستلق اور واقعہ ہاں۔ غزوہ بنی مستلق کا پیش آیا۔ غزوہ بنی مستلق شعبان 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ یہ سب تاریخ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ غزوہ بنی مستلق کب پیش آیا؟ تو غزوہ بنی مستلق شعبان 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ چلیے بنو مستلق قوم تھے۔ بنو مستلق قبیلے بنو خزاع کی ایک شاخ کا نام تھا۔ ہاں، بنو خزاع کے شاخ مانے کیا جی؟ برانچ، شاخ مانے
ब्रांच, शाख माने पार्ट, एक पार्ट का नाम क्या है? बनु मुस्तलिक। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर क्यों चढ़ाई की? हाँ, चढ़ाई की मतलब हमला क्यों किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर हमला क्यों किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये लोग मदीने पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत करवाई तो इत्तला नहीं थी, इसलिए आपने गफलत की हालत में उन पर छापा मारा। बस लोग कत्ल हुए, बच्चों और औरतों को औरतों को कैद किया गया और माल मवेशी पर कब्जा कर लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खबर मिलती कि कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करने वाला है, तो आप क्या करते? उसका इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद से उसके ऊपर बढ़ करके हमला करते और उसको संभलने का मौका नहीं देते। तो बनु मुस्तलिक के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जासूस थे, है ना, इधर उधर फैले हुए थे, उन लोगों ने ये खबर दी कि बनु मुस्तलिक के अंदर एक्टिविटी चल रही है, वो लोग मदीने के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की और उनके ऊपर छापा मारा। छापा मारा मतलब अचानक उन तक पहुंच गए, बगैर इत्तला के, बगैर खबर दिए उनके पास पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उनके बच्चों को, उनके औरतों को कैद किया, उनके माल मवेशी को ले लिया और आप लेकर के वापस आ गए। चलिए, हाँ, जब इन पर चढ़ाई की, चढ़ाई माने हमला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके ऊपर हमला किया तो ये लोग कहाँ थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन पर चढ़ाई की तो ये लोग कुदैद के इतराफ में साहिल के करीब हाँ, चश्मे पर पड़ाव डाले हुए थे। हाँ, मुरैसी भी कहते हैं, यानी गज़वा बनु मुस्तलिक का एक नाम क्या है? गज़वा मुरैसी। मुरैसी का मुरैसी क्यों इसको कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि ये लोग मुरैसी नामी चश्मे के पास पड़ाव डाले हुए थे, यानी ठहरे हुए थे। चलिए, चश्मा माने पानी निकलने की जगह, कुआं, कुआं या झरना जिसको कहते हैं, वाटरफॉल। चलिए, इस तरह ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुरे भी रिश्तेदार हो गए। मुसलमानों ने इसी दुनिया का सब घराने को जो मुसलमान हो चुके थे आजाद कर लिया। इस गज़वे में कैद होने वालों में बनु मुस्तलिक के सरदार, है ना, हारिस बिन ज़रार की बेटी जुवैरिया रजी अल्लाह अन्हा भी थी, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया को आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया, है ना। इस तरह से ये बनु मुस्तलिक वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार हो गए। और उसके बाद फिर 100 घराने सब मुसलमान हुए, तो मुसलमानों ने क्या किया? उन घरानों को आज़ाद कर दिया, उनको भी छोड़ दिया। चलिए, और दूसरा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िना के इल्ज़ाम का वाक़या है। हाँ, इस गज़वे में 2 इम्पोर्टेंट बातें पेश आई जो नापसंदीदा थी। एक ये कि अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान थोड़ी सी लड़ाई हो गई आपस में, और इस जंग में क्या हुआ? दूसरी चीज़ क्या हुई? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर मुनाफिकों ने बुराई की तोहमत लगाई। चलिए, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान झगड़े की वजह क्या हुई? अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान लड़ाई की वजह ये हुई कि मुहाजिरीन के एक खलीफ और अंसार के एक खलीफ
کے درمیان مرائسی کے چشمے تک پانی کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا اور مہاجر نے انصاری کو مار دیا۔ اس پر انصاری نے آواز لگائی، اے انصار کے لوگوں! ادھر مہاجر نے بھی مہاجرین کو پکارا۔ دونوں کی پکار پر دونوں طرف سے کچھ لوگ جمع ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے بیچ بچاؤ کیا اور فرمایا، میں تمہارے درمیان ہوں اور جاہلیت کی پکار لگائی جا رہی ہے، ایسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس طرح ایک معاملہ رفع ہو گیا۔ مریسی نامی جو چشمہ تھا نا، پانی کی جگہ تھی، وہاں پہ انصار کا ایک آدمی گیا پانی پلانے کے لیے، اور مہاجر کا بھی ایک آدمی پانی پلانے کے لیے گیا۔ دونوں میں کچھ لڑائی ہو گئی، پہلے ہم پانی پلائیں گے، پہلے ہم پانی پلائیں گے، اپنے جانور کو یہ کہہ کر کے لڑائی ہو گئی۔ دونوں میں تو میں ہوئی۔ مہاجرین کے آدمی نے انصار کے آدمی کو مار دیا۔ اب جب مار دیا تو اس نے مہاجرین کو آواز لگا دی، اس نے انصار کو آواز لگا دی، ٹھیک ہے؟ دونوں آپس میں بھیڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع لگی تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کے کام کر رہے ہو، لڑنا جھگڑنا آپس میں یہ مناسب کام نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بچاؤ کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ چلیے۔ انصار اور مہاجرین کے جھگڑے کی بات جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ انصار اور مہاجرین کے جھگڑے کی بات جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا، اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے۔ ہماری اور قریش کی ان کنگالوں کی مثال وہی تحریک جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتوں کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ انہی کو کاٹ کھائے۔ سنو واللہ، اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ ہاں، یہ عبداللہ ابن ابی منافقین، رئیس المنافقین کو جب اس کی اطلاع لگی تو اس نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی مہاجرین والوں نے، اور کہا کہ مہاجرین جب آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم لوگوں نے ان کو گھر دیا، ہم لوگوں نے رہنے کے لیے مکان دیا، اب جب ہمارا مال کھا کر کے موٹا تازہ ہو گئے تو اب ہم ہی کو مار رہے ہیں۔ یعنی اس کی مثال تو ایسی ہوئی، نعوذ باللہ، اس نے بہت بری بات کہی، کہا کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، جب وہ موٹا تازہ ہو جائے تو خود اپنے مالک کو ہی کاٹ لے، یعنی یہ ایسا ہوا۔ اب اس نے یہ کہا کہ اب جب ہم لوگ مدینہ لوٹیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو کیا کرے گا؟ مدینے سے باہر نکال دے گا۔ چلیے۔ عزت والا اور ذلت والا سے اس کی مراد کم تھے۔ عزت والے سے اس کی مراد خود اس کی ذات تھی اور ذلت والے کی اس کی مراد نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ چلیے۔ جب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اور آپ نے اس سے مجھے بلا کر پوچھا تو اس نے کیا کہا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جو آپ تک پہنچی ہے۔ یہ بات جہاں وہ کر رہا تھا وہاں صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو آپ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ایسا بول رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کے پوچھا تم ایسا بول رہے تھے؟ وہ صاف مکر گیا، کہا کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں بولا ہے، آپ کو جو خبر پہنچی ہے جو اس آدمی نے بتایا وہ آدمی کیا ہے؟ جھوٹا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ چلیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کیسے ہوئی؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی اور وضیح فرما دیا کہ منافق جھوٹا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت زید ابن ارقم کو بہت برا لگا، کہا کہ دیکھو وہ انکار کر دیا، اب پتہ نہیں لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جھوٹ بولا یا کیا بولا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے سورہ منافقین نازل فرمائی، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا مدینے سے۔ یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہی ہے، اور حضرت زید ابن ارقم سچ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے باتوں کی تصدیق کر دی۔ چلیے، عبداللہ بن ابی کی باتیں جب اس کے بیٹے عبداللہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کو باپ کی باتیں معلوم ہوئی تو تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزت والے ہیں اور تم ذلیل ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے راستہ چھوڑا۔ جب ان کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے عبداللہ، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا ہے تو وہ تلوار لے کر کے مدینہ کے راستے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تم کو مدینہ جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جانے کی اجازت نہ دے دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دیے تو وہ مدینہ میں داخل ہوا۔ چلیے، عبداللہ بن ابی نے مجاہدین کے بارے میں اور کیا باتیں کہی تھی؟ ہاں، عبداللہ بن ابی نے مجاہدین کے مہاجرین، جی مجاہرین نہیں، مہاجرین کے بارے میں انصار کو خطاب کر کے اور یہ بھی کہا تھا کہ اے مصیبت تم نے خود اپنے گلے بن لی ہے، انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ سنو اللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنے۔ اور اس نے دیکھیے کس طرح سے ورگلایا انصار کو، کہا کہ تم ہی لوگوں نے پناہ دی تھی نا ان کو، تم ہی لوگوں نے ان کو رکھا تھا، مال و دولت دی تھی، اب بھی میں کہتا ہوں ان کو مال دینا بند کرو تو یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ چلیے، ام المومنین رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام کیسے لگایا؟ ہاں دیکھیے، اس جنگ میں دو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک ناخوشگوار واقعے کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی، اور دوسرا ناخوشگوار واقعہ اس جنگ میں جو پیش آیا وہ کیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زنا کی تہمت منافقوں نے لگائی تھی۔ چلیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا تھا، وہ قضائے حاجات کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ واپس آنے پر معلوم ہوا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے۔ وہ پھر ہار کی تلاش میں باہر گئے، ادھر لوگوں نے ان کا خداج ان کے اونٹ پر یہ سمجھتے ہوئے رکھ دیا کہ وہ خداج ہی میں ہے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب لوٹے تو لشکر جا چکا تھا۔ وہ وہی ایک چٹان پر لیٹ گئے۔ صفوان بن معطل سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنے اونٹ پر بٹھا کر خود پیدل چلتے ہوئے لشکر تک پہنچے۔ جب یہ بات عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے غلط بات پھیلا دی۔ دیکھیے ہوا یہ، اس جنگ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واپسی پر نا لشکر قافلہ ایک جگہ رکا اپنی ضرورت کے لیے، تو رکنے کے بعد سارے لوگ اپنی اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ صبح کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے کمرے سے، یا ہودج کہتے ہیں، اونٹ کے اوپر جو ڈولی رکھی جاتی ہے نا، دیکھا آپ لوگوں نے اونٹ کے اوپر عورتوں کو بیٹھنے کے لیے جو ڈولی وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کو ہودج کہتے ہیں، اس ہودج سے نکل کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی۔ واپس جب آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار غائب ہے، کہیں گر گیا راستے میں۔
ہار تلاشنے کے لیے پھر گئی، تلاشتے تلاشتے تھوڑی لیٹ ہو گئی. اب جو لوگ ہودج اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے تھے ان لوگوں نے ہودج کو اٹھایا، سوچا کہ اندر میں ام المومنین موجود ہیں حضرت عائشہ، انہوں نے دیکھا نہیں، پوچھا نہیں، اٹھا کر کے اس کو رکھ دیا. اب قافلہ نکل گیا. جب ام المومنین وہاں سے واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے. وہیں پر ایک پتھر میں وہ بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی. حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ عنہ جو پیچھے تھے وہ آئے، دیکھا انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے اونٹ کے اوپر ان کو سوار کیا. اس واقعے کی خبر عبداللہ ابن ابی کو لگی تو اس نے ام المومنین حضرت عائشہ کے اوپر غلط الزام لگا دیا کہ دیکھو یہ صفوان کے ساتھ اکیلے کیا کر رہی تھی، ان کو اکیلے رہنے کی کیا ضرورت تھی، اس طرح کی باتیں پھیلا دی. چلیے ام المومنین پر زنا کا الزام لگایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک خاموش رہے، لیکن جب وحی کے نزول میں تاخیر ہوئی تو آپ نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا. سب نے عائشہ کے بارے میں اچھی ہی بات کہی. اس کے بعد آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی بات کی جس نے آپ کو آپ کے اہل خانہ کے بارے میں ایذا پہنچائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک خاموش رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے. سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ آدمی ہم کو بہت تکلیف دیتا ہے. کون؟ عبداللہ ابن ابی. کون آدمی ہے جو اس سے ہم کو نجات دے؟ کون آدمی ہے جو اس سے ہم کو نجات دے؟ چلیے رسول اللہ علیہ وسلم کے استدعا پر لوگوں نے کیا رد عمل سامنے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص سے نجات دلانے کی بات کی تو اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دے، لیکن حضرت کے سردار پر حمیت جانب آ گئی، کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے چلیے نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے اٹھے، خاموش کیا. دونوں قبیلے اٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشکل سے خاموش کیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اس آدمی سے ہم کو نجات دے گا؟ تو وہاں پہ آپ کو یہ پتا ہے کہ انصار کے کتنے قبیلے تھے؟ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 پارٹ میں تقسیم کیا تھا. کون کون پارٹ تھا بولیے؟ بولیے. مہاجرین کا ایک پارٹ تھا، دوسرا پارٹ اوس کا، تیسرا پارٹ خزرج کا. مہاجرین کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اوس کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ خزرج کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ کہاں یاد کیے؟ یاد کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ 2 قبیلے تھے. کون کون؟ اوس اور خزرج. اوس اور خزرج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو قبیلہ اوس کے سردار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس کی گردن مار دی جائے، عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دیا جائے. لیکن خزرج کا جو قبیلہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، عبداللہ ابن ابی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ خزرج سے. تو خزرج والوں نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. دونوں آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خاموش کروا دیا. چلیے ام المومنین کو اس الزام کے بارے میں کب اور کیسے علم ہوا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا
इस गजबे में वापसी के बाद बीमार पड़ गई और तकरीबन 1 महीने तक बीमार रही। बीमारी के अरसे में वो ये तो महसूस करती रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जैसे शफकत नहीं फरमा रहे हैं। इस तरह सलाम करके और हाथ मुड़कर वापस हो जाते हैं, लेकिन उनको इस निजाम के बारे में कुछ भी मालूम ना हुआ। बीमारी से उठने के बाद एक रात अज़ाए हाजत के लिए उम्मे मिस्ता के साथ उतरी। चादर से लगकर उम्मे मिस्ता का पैर फिसल गया तो उन्होंने अपने बेटे को बदुआ दी और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब उन्हें इस पर टोका तो उन्होंने निजाम की पूरी कहानी कही सुनाई। देखिए, जब वो वापस आए गजवा से तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को इसकी खबर नहीं थी। वो बीमार पड़ गई, लेकिन देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर जो है ना, उनके ताल्लुक से थोड़ा चेंज है, बदला बदला है, लेकिन फिर भी उनको बात समझ में नहीं आई। एक रोज वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उम्मे मिस्ता, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खाला है, उम्मे मिस्ता, उनके साथ ये जा रही थी तो उम्मे मिस्ता चादर में फंस करके गिर गई। तो इन्होंने अपने बेटे को क्या कहा, तईसा मिस्ता, मिस्ता बर्बाद हो। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि आप अपने बेटे को बुरा भला कह रही हैं, क्यों उनको ऐसा कह रही हैं? तो उन्होंने ये कहा कि तुमको मालूम नहीं है, मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में इस तरह की बात की है। यानी रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई के साथ मुसलमानों में जो लोग इल्जाम लगाने वालों में से थे, उनमें कौन थे? मिस्ता इब्ने असासा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मिस्ता इब्ने असासा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आगे उनका तज़किरा आ रहा है, चलिए। उम्मुल मोमिनीन को जब इस इल्जाम के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किया? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब इस इल्जाम के बारे में मालूम हुआ तो वापस आकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की और अपने वालिदैन के यहाँ चली आई और 2 रातों और 1 दिन इस तरह गुजारा कि उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। उन्हें और उनके वालिदों को ऐसे महसूस हुआ था कि रोते रोते कलेजा फट जाएगा। जब उम्मुल मोमिनीन को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की, कहा कि हम अपने वालिदैन के घर, अपने मैका जाना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। जब वो अपने वालिदैन के घर आई तो यहाँ बैठ करके सिर्फ रोते रहती थी। 2 रात तक मुसलसल, उनको नींद भी नहीं आई, वो रोते रही। उनके वालिदैन को ऐसा लगा कि बेटी अब इतना परेशान हो रही है कि रोते रोते इसका कलेजा फट जाएगा, ये हलाक हो जाएगी। चलिए। उम्मुल मोमिनीन से ज़िना का ये इस्लाम कैसे रखा हुआ? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब वालिदैन के घर आ गई तो दूसरी रात की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनसे फरमाया कि अगर गलती हो गई है तो इतराफ कर लेना और अल्लाह से तौबा कर लेना। अल्लाह माफ करने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद वही उतरी और अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की भारत और बाकी के सिलसिले में सूरह नूर आयत नंबर 10, चलिए, की 10 आयत नाज़िल फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही की कैफियत खत्म हुई तो आपने फरमाया, ए आयशा अल्लाह ने तुम्हें पाक करार दिया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर के उम्मुल मोमिनीन अपने घर चली आई तो दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए हज़रत आयशा के पास और कहा कि देखो, गलती इंसान से होती है, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो तुम अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, है ना। इतनी बातचीत हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई और सूरह नूर की 10 आयतें उतरी, 11 से लेकर के 20 तक ये 10 आयतें उतरी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेकसूर करार दिया, बेकसूर करार दिया। चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मुल मोमिनीन से फरमाया कि अगर गलती हो गई है तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब में फरमाया, कसम अल्लाह की, मैं
میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ پاک ہوں تو میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں اس کی بات کا اعتراف کر لوں تو صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پانی جیسی یوسف کی والد نے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے، اور تمہیں لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ام المومنین کے پاک کی خوشخبری سنائی تو ان کے والدہ نے کیا کہا اور انہوں نے اس کا جواب میں کیا فرمایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور ان کا شکر ادا کرو، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان کی طرف نہیں اٹھی، میں تو صرف اللہ کی طرف کروں گی، اللہ کی تعریف کروں گی۔ چلیے اور پاکی کے عدید اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ براءت، اس کو پڑھیے براءت، براءت اور پاکی کی آیتیں اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کاروائی کی؟ براءت اور پاکی کی آیتیں اترنے کے بعد رسول اللہ نے صحابہ کریم کے سامنے منبر پر چڑھ کر ان کی تلاوت کی، ان آیتوں کی تلاوت کی۔ چلیے ان کی تلاوت کی، اور پھر ان تین لوگوں کو 80 کھوڑے مارنے کا حکم دیا جو منافقین کے ساتھ الزام میں شریک ہو گئے تھے۔ یہ تین لوگ تھے حسن ابن ثابت، دیکھیں تین لوگوں کا نام آ رہا ہے، حسان ابن ثابت، مصطح بن اساسا، ہاں اساسا، اور حمنہ بنت جہش، یہ دو جنس تھے، حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسا، یہ دونوں جنس تھے، اور حمنہ بنت جہش یہ لیڈیز تھی۔ چلیے لیڈی تھی حمنہ بنت جہش، ہاں اسی لیے بد دعا کی تھی، جو ساتھ میں جا رہی تھی نا، ابھی پڑھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا برباد ہو، تو کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا کہ ان کا بیٹا مصطح الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب برات کی آیت نازل ہو گئی ہے نا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چھٹکارے کی آیت نازل ہو گئی، پاکی کی آیت، تو ان تینوں لوگوں کو بلایا، کس کو؟ اس کو حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسا اور حمنہ بنت جہش، ان تینوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں تہمت لگانے کی سزا یہی ہے، کتنا ہے؟ 80 کوڑے ان کو مارے گئے۔ چلیے منافقوں اور ان کے سردار عبداللہ ابن ابی کو کیا سزا دی گئی؟ منافقوں اور ان کے سردار عبداللہ ابن کو کوئی سزا نہیں دی گئی تاکہ انہیں ان کی کیا پر پورا بدلہ آخرت نہیں مل۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے ساتھیوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ تاکہ ان کا گناہ باقی رہے اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی پوری سزا آخرت میں ان کو دے۔ چلیے بس کیجئے، اب یہاں سے نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھنا ہے، نماز کی تیاری کیجئے۔